آپس میں یہ مشورہ یہ لوگ کر رہے ہیں یا تو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر ہم یوسف کو کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑ آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمارے باپ کو یوسف ہی نظر نہ آئے گا تو لا محالہ ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی، اور ہمارا مقصد یعنی یہی تو ان کا مقصد ہے کہ باپ کا قرب ان کو مل جائے اور یہ باپ کے خاص ہو جائیں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس گفتگو کو ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یوں کہنے لگے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ یہ ان کے بھائیوں کا آپسی مشورہ ہے۔ اوپر میں نے کل ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حسد کتنا خطرناک وبا ہے۔ حسد سے انسان، حاسد آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسری ایک اور ان کے اندر ایک بیماری تھی، وہ یہ تھی ان کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا، ان کو اپنے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا ان کو اپنے اوپر۔ اور وہ غرور کس بات کا تھا؟ ان کو غرور اس بات کا تھا کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ گویا کہ اپنے بارے میں ایک تکبر ان کے اندر پایا جاتا تھا اور ایک غرور ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ ہمارے اندر یہ سب خوبیاں ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم نظر انداز۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا شیطان کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فسجدوا، جتنی بھی فرشتے وہاں موجود تھے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ایک شیطانی ایسا تھا کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس نے سجدہ کیوں نہیں کرا؟ اس نے سجدہ اسی لیے نہیں کرا کہ اس نے آگے سے ایک جو تعویل کری، وہ تعویل اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ یہ بھائی بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوسف سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہاں بھی شیطان نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو شیطان نے بھی تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ بھائی بھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھائی بھی آج یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کمزور سمجھ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی بڑی خطرناک مرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی، یہ بڑائی تو میری چادر ہے، یہ مجھے زیب دیتی ہے، مخلوق کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اللہ پسند نہیں کرتے کہ مخلوق ہو کر وہ کبر، بڑائی اس کے اندر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ بندے کے اندر عاجزی ہو، انسان ہے، انسان سوچے اپنے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس چیز سے بنایا گیا ہوں۔ انسان، قرآن کریم اس کو بار بار قرآن اب ذکر کرتا ہے، بتاتا ہے، اوقات انسان کو بتاتا ہے۔ جس انسان کے سامنے اپنی اوقات رہتی ہے وہ انسان صحیح چلتا ہے، اور جس انسان کے سامنے اپنی اوقات نہیں رہتی وہ انسان صحیح نہیں چلتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے،
اس لیے فرمایا عاجزی، انکساری، تواضع یہ بڑی اللہ کو پسند ہے. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، عبادات کا حال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضات کا حال کیا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اور اللہ کی عبادت کے اندر اس طریقے سے آگے بڑھنا. صحابہ فرمایا بھی کرتے تھے اے اللہ کے نبی آپ اس طرح اتنا زیادہ اپنے جان پر مشقت کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہیں بنوں، شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یعنی یہ عاجزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ہم جب دیکھتے ہیں، دعاؤں میں جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں، کیسی عاجزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کون ہے؟ تمام کائنات میں آنے والے تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانیت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والی شخصیت ہے، لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی. آج یہ مرد ہمارے اندر ہے، آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. تو ان بھائیوں کی سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ ان کے اندر تکبر کا مادہ پیدا ہو گیا تھا. ایک بات بیچ میں درمیان میں عرض کر دوں، زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو قرآن کریم میں جن احکامات کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک خاص طور پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے، انسان جیسے اپنے ظاہری اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی کچھ بیماریاں انسان کے اپنے اندر پنپتی ہیں. نفس میں کچھ بگاڑ ہوتا ہے، اس نفس کی اصلاح کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے. اسی کو جو ہے کہا جاتا ہے تصوف. لیکن چونکہ یہ تصوف نام ایسا ہے کہ انسان اس کو قرآن اور حدیث میں ڈھونڈتا ہے تو یہ نام بھی اس کو کہیں نظر نہیں آتا، اور پھر وہ آگے سے بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ تو دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ہے، اس نام کی تو کوئی چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی. اصل میں کچھ چیزوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے نام ایسے بدل دیے گئے کہ نام بدلنے سے ان کی حقیقت ہی ختم ہو گئی. لوگ اس چیز ہی کو جو ہے بھول گئے کہ یہ چیز کیا ہے. تصوف جو ہے اس کا اصل نام قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا تزکیہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اس کو احادیث کے اندر اس کو احسان کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تو اس کا اصل نام تو یہ تھا قرآن و حدیث کے اندر، لیکن اس کو تصوف کے نام سے بعد میں جانا گیا. اسی وجہ سے یہ رہا کہ آج اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی لوگوں کے دلوں کے اندر سے، حالانکہ یہ بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بھیجنے کا ہمارا مقصد یہ تھا یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کو قرآن کی آیتوں کو سکھائیں، قرآن لوگوں کو سکھائیں. اللہ کو قرآن بھیجنا تھا، نبی کو اس لیے بھیجا ہے وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرے بھی ہمارا جو مقصد تھا نبی کو بھیجنے کا، وہ تزکیہ کریں لوگوں کا. تزکیہ انسان کا اندر بھی جس طرح ظاہر انسان کا بیمار ہوتا ہے، سر کا درد، ہاتھ کا درد، پیر کا درد، ایسا ہی انسان کا اندر بھی کچھ روگ ہیں، کچھ بیماریاں ہیں. ریاکاری، دکھاوا، بغض ہوتا ہے اندر ہی اندر، کینہ پروری ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ہرس اور لالچ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، عجب ہوتا ہے، حب دنیا، حب شہوت، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہ تمام جیسے ظاہری جسم کی بیماریوں کے نام ہیں، ایسے ہی یہ اندر کی روحانی بیماریوں کے نام ہیں. اگر ہم نے اپنی ان بیماریوں کی اصلاح نہیں کری تو یہ بیماریاں اتنی خطرناک ہیں، قیامت کے دن اس کے ذریعے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کل حسد کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس لیے اچھا ان کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ جسمانی بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے، اور روحانی بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، متقی پرہیزگار اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے.
ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم دنیا کے اندر اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کو بھی اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، ان کو بھی ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، اللہ والے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے، میں صرف یہاں اتنا بتانا چاہتا ہوں، ہم جیسے اپنی ظاہری اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے باطن کو ان بیماریوں سے ختم کرنا ہے. اپنے باطن کی اگر ہم نے اصلاح نہیں کری تو یہ باطن کی بیماریاں ایسے ہیں، دنیا کے اندر انسان جو اعمال کر رہا ہے یہ اعمال قیامت کے دن دیکھے گا کوئی وزن ان کے اندر نہیں ہوگا، چونکہ اس نے یہ اندر کی بیماریاں اس کو ہلاک کر دینے والی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے جیسے ہم ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں ایسے ہی ہم باطنی گناہ جو ہیں یہ جس کو میں نے ابھی تذکرہ کیا، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حسد ہے، عجب ہے، حرص ہے، یہ بیماریاں جو ہیں ان کا بھی ہمیں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے یہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں. اور یہ اللہ والوں ہی سے دور ہوتی ہیں. انسان ان کی مجلسوں میں جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے اپنے ان حالات کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور کر دیتے ہیں. بہرحال آگے ہم چلتے ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم. یہ بھائی اب بیٹھ کر اس تعلق سے پلان تیار کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. تو حسد کہاں انسان کو لے گیا؟ بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا. شیطان کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے؟ شیطان وہاں لے جاتا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، شیطان اس جگہ تک انسان کو لے جاتا ہے. تو بھائیوں نے یہ پلان کیا کہ اقتلوا یوسف، یا تو یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو کسی ایسی زمین پر پھینک آؤ کہ باپ کی نگاہ سے وہ دور ہو جائے. اور پھر آگے بھائی کہنے لگے کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. بے شک ہم جانتے ہیں یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہم کر تو لیتے ہیں، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے. ہر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے. انشاءاللہ اس جملے میں ابھی بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، اور آئندہ یہ جملہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر ذہن میں رہا تو اس سے بہت زیادہ فائدے آپ کے سامنے آنے والے ہیں. یہ بھائیوں کا قول ہے اور آگے چل کر یوسف کا قول آئے گا، دونوں کے اندر کیا فرق ہے انشاءاللہ میں وہی بتاؤں گا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. آج ہمارا بھی معاملہ یہ ہے، گناہ بامید توبہ. انسان آج ہم میں سے ہر بندہ گناہ کر رہا ہے توبہ کی امید پر کہ میں توبہ کر لوں گا، وقت آئے گا تو میں اللہ کو منا لوں گا. ابھی کیا ہے، ابھی میری عمر ہے، ابھی تو جو چاہوں کر لوں، ایک وقت آئے گا میں توبہ کر لوں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، صلح کر لوں گا. آج ہم میں سے ہر بندہ یہی سوچتا رہتا ہے. امید توبہ پر مسلسل گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ بڑا خطرناک ہے. یہ شیطان کا فریب، نفس کا عظیم دھوکہ ہے. شیطان کا فریب، نفس کا عظیم دھوکہ ہے یہ کہ امید توبہ پر مسلسل گناہوں کا ارتکاب انسان کرتے رہے. ہاں میں وقت آئے گا توبہ کر لوں گا، ابھی تو کر لوں جو چاہوں. جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کو معصیت میں مبتلا کر دیا شیطان نے اور نفس نے، اس امید کے ذریعے سے کہ میاں ابھی تو کر لو جو کرنا ہے، وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. آج ہم یہی تو سوچتے ہیں. گناہ کی حقیقت کو انسان کی نگاہ میں بالکل ہلکا کر دیا ہے اس کے ذریعے سے شیطان نے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہمیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے توبہ کیا چیز ہے. توبہ جو چیز ہے، توبہ تو انسان کو تب توبہ کی ضرورت پیش آتی ہے جب غلطی سے انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے. انسان گناہ ڈھڑلے سے کرتے چلے جائے اور جان بوجھ کر کرتے چلے جائے اور یہ سوچتے چلے جائے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آج ہمارا سب کا یہی تو رہتا ہے. آج ہماری سوچ یہ رہتی ہے سب کی کہ جو کرنا ہے کر لو، توبہ کر لیں گے. میں ایک آیت سورۃ النساء کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا خطرناک آج شیطان نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے.
اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالے، کوئی غلطی سے کوئی برائی کر ڈالے، اللہ نے ان کی ذمہ داری لی ہے توبہ قبول کرنے کی، ایسے لوگوں کی نہیں لی جو لوگ دھڑلے سے توبہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ آج ہمارا یہی حال ہے، یہی برادران یوسف بھی کہہ رہے ہیں کہ کر لو کوئی بات نہیں، یوسف کو قتل کر دو یا کہیں چھوڑاؤ، بے شک یہ گناہ کے کام تو ہیں لیکن کیا کریں، سنا ہے کہ گناہوں توبہ سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ہم بھی توبہ کر لیں گے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، کہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالیں اور پھر جلدی ہی سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تو ان کو معاف کرتا ہے۔ یعنی غلطی سے توبہ کر لیں اور غلطی سے گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹتے بھی نہیں، گناہ ہو جائے اللہ کے پاس آ جاتے ہیں فوراً، گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، تم جو کچھ کر رہے انسانوں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آگے آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ فرما رہے ہیں توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، جیسا آج ہمیں پتہ ہے سب کچھ لیکن بامید توبہ آج جو ہے گناہ بامید توبہ ہم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اس امید پر کہ توبہ کر لیں گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے۔ اللہ فرما رہے توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کر لی۔ جب پھنس جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا، گناہ کرتا رہتا ہے، اب پھنس گیا کہیں آ کر، اب کہتا ہے توبہ کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوا تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کر لی، اور نہ ان کے لیے ہی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں، ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے ہر حال میں بچے، یہ نہ سوچے کہ میں چلو کر لوں۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے ہماری زندگی کتنی مختصر سی زندگی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور یہ زندگی اتنا ایک پانی کا بلبلا ہے، نہیں معلوم کس وقت یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے، اس لیے ہم اس امید پر نہ رہیں کہ توبہ کر لیں گے۔ یہی دھوکہ برادران یوسف کو بھی ہوا۔ برادران یوسف یہی کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا اسے کسی اور زمین پہ پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور پھر وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم اس گناہ کو کر لیں گے اور اس گناہ کے بعد ہم اللہ سے توبہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم توبہ کر نیک بن جائیں گے۔ یہ برادران یوسف نے گویا کہ آپس میں مشورہ کرا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ برادران یوسف میں سے ایک بھائی جو تھا وہ کہنے لگا کہ ہمیں یوسف کو باپ کی نگاہ سے دور کرنا ہے۔ اصل مقصد ہمارا یہی تو ہے کہ باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں یوسف کو باپ کی نگاہ سے دور کرنا ہے۔ جب ہمیں باپ کی نگاہ سے دور کرنا ہے تو اس کے لیے قتل کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ تم قتل کرو گے، اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کی خون سے رگوں گے، یہ تو اور خطرناک گناہ ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے تم اس کو قتل مت کرو بلکہ اس کو کہیں اور چھوڑاؤ۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف،
انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا، نام اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں ذکر کرا، محدثین نے ان کا نام ذکر کیا ہے، مفسرین نے نام تو ذکر کیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی حتمی اور یقینی نہیں، بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے، لہٰذا ہم بھی یہاں کسی ایک نام کو متعین نہیں کرتے، بلکہ انہی 10 بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی نے یہ کہا کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ، یلتقطہ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے، یعنی اگر تمہیں اس کو باپ کی نگاہ سے دور کرنا ہے، کیوں قتل کر کے اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہو، اس کو ایک کام کرو، ایک ایسے جنگل بیابان میں جو اندھا کنواں ہو، یعنی جہاں عام طور پر گاؤں کے لوگ نہیں جانتے، ہاں البتہ قافلے والے، چونکہ قافلے والے جو چلتے ہیں، قافلے والوں کو راستے میں پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، پڑاؤ ڈال کے اس پانی کی تلاش کے اندر وہ لوگ نکل جاتے ہیں، پانی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایسے کنووں کو پا لیتے ہیں، لہذا ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم ایسے کنویں میں ڈال آتے ہیں، کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا، اس کو پانی کی ضرورت ہوگی، وہ یوسف کی آواز کو سنے گا تو وہ یوسف کو اٹھا لے جائے گا۔ تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ایک سب سے بڑی آزمائش کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کے لیے کس طریقے کا پلان بنایا جا رہا ہے، یہ شیطان اور انسان کا نفس جو سب سے بڑا دشمن ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر تو بڑا ہلکا ہے، شیطان کا مکر تو بڑا ہلکا ہے۔ انسان کے نفس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ شیطان کو کس نے بہکایا تھا، شیطان کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا، وہ شیطان کا اپنا نفس تو تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ جیسے ہم اپنے ظاہری گناہوں سے بچتے ہیں، ہم جس طرح ظاہر عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہم اپنی باطن کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ہمارا باطن بھی اندر سے سنور جائے۔ یہ روگ جو ہوتے ہیں، انسان جو یہاں تک پہنچا، یہ برادران یوسف جو یہاں تک پہنچے، یہ کیوں پہنچے؟ یہ وہی حسد تھا، یہ وہی بھائی سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو حسد ہوا اور تکبر ان کو اپنے اوپر ہوا کہ ہم اس قابل ہیں، ہم ایسے ہیں کہ ہم ہی سے محبت زیادہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر تمام خوبیاں ہیں۔ انسان جب ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، شیطان اس سے کیسے کیسے گناہ کرا لیتا ہے۔ اب دیکھیے برادران یوسف سے بھی شیطان اتنے بڑے گناہوں پر کرانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہاں سے پتہ یہ چلی کہ یہ حسد اتنا خطرناک بیماری ہے اور نفس اور شیطان کا مکر اتنا خطرناک ہے کہ حقیقی بھائی کو بھی انسان نہیں چھوڑتا، حقیقی بھائی کو بھی انسان نہیں چھوڑتا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی لڑائی اور جھگڑے آج آپ دیکھیں انہی چیزوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں نے شروع میں ایک بات جو بتا دی تھی کہ یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ نفرت، یہ بغض و اناد، یہ ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں بوتے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر نہیں چلنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ لیں کیسے کیسے حالات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، کیسے کیسے بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ انسان سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہمیں تعلیم دی ہے آج ہم اس کو بھلا بیٹھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہر موقع پر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے دین کا ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے
صرف عبادات کو لے لیا، آج ہم نے چند چیزوں کو لے لیا، نہیں، ہر چیز کو لیں۔ اللہ کسی کو اولاد دے رہا ہے، اولاد ہونے سے پہلے اولاد کے حقوق کو سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے، اس کے بارے میں انسان قدم بڑھائے تو سب سے پہلے میں دیکھے کہ اس میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، سب سے پہلے معلوم کرے اسلام کا اس میں کیا حکم ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً اس کے ذریعے سے ہمیں جہاں آخرت کی ہمیں کامیابی اور آخرت کے اندر ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی، وہیں دنیا کے اندر بھی